إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ہم آج اس سلسلے میں اس ویڈیو میں اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے اس سلسلے میں اس ویڈیو میں آج چرچا کرنے والے ہیں کہ اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو کس حالت میں اور کس طریقے پر ہمیں جینا چاہیے. تو آئیے ہم اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں. اگر آپ میری ویڈیو میں روزانہ آنا چاہتے ہیں، روزانہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دل چاہے تو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر کے بیل بجا سکتے ہیں. دوستو، بزرگوں اور پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ اصول بنائے ہیں. ان اصولوں کے مطابق ہمیں اپنی دنیا میں اپنی زندگی کو گزار کر جانا ہوگا، جو حدیث مبارکہ میں ملتا ہے. اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اس بات کی بھی ثبوت مل جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس حالت میں اور کیسے اور کس سمے، کس ٹائم، کس سیکنڈ میں کس طرح گزارنی چاہیے، یہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں مل جاتی ہے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، ای الاسلام خیر، کہ یا رسول اللہ، اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ ای الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تطعم الطعام، کھانا کھلانا، دوسروں کو کھانا کھلانا یہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصی میں سے ایک خصوصی ہے. اور دوسروں کو کھانا کھلانے والا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں میں سے ایک خوشخبری سنا دی جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا وتقرأ السلام، پھر اس کے بعد آپ سلام کریں، ایک دوسروں کو سلام کریں. آپ سلام کس کو کریں گے؟ اس سلسلے میں بھی اسی حدیث میں اس الفاظ کے مطابق آتا ہے کہ علی من عرفت، اس کو بھی سلام کرے جس کو آپ پہچانتے ہوں، ومن لم تعرف، اور اس کو بھی سلام کرے جسے آپ نہیں پہچانتے ہوں. تو دنیا میں ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں اس حدیث کے مطابق مل جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے اور کس ڈھنگ سے اپنی زندگی کو گزاریں گے. دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی تھی اور جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو گزارے، اگر ہم لوگوں نے ان کی کہی ہوئی باتوں پر اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہم لوگ آج بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. چونکہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو کاٹنے کا طریقہ ہی ہم لوگوں نے بدل دیا. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو کاٹنے کا، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی ہم لوگوں نے بدل دیا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا تھا وہ طریقہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو ایک طریقے پر، ایک ڈھنگ سے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے، اپنی زندگی کاٹنے کے لیے ہم لوگوں کو جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو یقیناً ہم آج بھی انشاءاللہ کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. ہمیں اس حدیث سے، اس الفاظ سے بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم ایک دوسروں کو کھانا کھلانے پر کتنا آمادہ ہوتے ہیں. آج کے اس دور میں بھی دیکھ لیجئے، اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اگر کھانے کے لیے اگر بلا لے، اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو دعوت دے دے
तो कोई दूसरा आदमी उससे टोक रहा कि भाई उसे तुम दावत क्यों दे रहे हो। ये बात सच है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप राय दे सकते हैं। अगर कोई आदमी, कोई शख्स अगर किसी को दावत दे रहा है तो दूसरा आदमी उन दावत देने वाले आदमी से पूछता है कि भाई उनको तुमने दावत क्यों दी। अब इस क्यों का जवाब उन देने वालों को देना पड़ता है। अगर दे दिया तो ठीक, नहीं तो उसको वापस वैसे ही होना पड़ता है। अगर वो आदमी ये सवाल पूछने के बजाय अगर ये सवाल पूछ ले कि आपने जो दावत दी है ये बहुत अच्छा काम किया है, या आपने फना आदमी को दावत दिया है, अगर दावत दिया है तो ठीक, नहीं तो वो आदमी अगर ये बात कहे कि आप उससे भी दावत दीजिए तो ये बेहतर होगा। ये सलाह देने के बजाय वो खुद पूछने लगते हैं कि आपने उससे दावत क्यों दिया। ये मुसलमानों की खसलत में से सबसे बुरी खसलत ये है। लेकिन इस्लाम के मुताबिक अय्युल इस्लाम खैरुन के मुताबिक इस्लाम की सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे अखलाक कौन सा है, कौन सा खसलत सबसे बेहतर है, तो हम इस बात से अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर हम तुतइमु तआमा, दूसरों को खाना खिलाने में कसरत करते हैं, दूसरों को खाना खिलाने में कसरत करते हैं, यानी दूसरों को दावत देने में हम कसरत करते हैं, हम उससे भाग लेते हैं और हम दावत देने में हम आगे रहते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम कामयाब रहेंगे और ये इस्लाम की खसलत का एक बेहतर खसलत भी है। लेकिन वतक़रउस सलामा, ये बात आगे अल्फाज में इस बात का कहा कि आप दूसरों को सलाम करें, दूसरे को सलाम करें। सलाम करने से आदमी का एक दूसरे में मोहब्बत और उख़ुवत और भाईचारगी पैदा होता है। एक दूसरे में उख़ुवत व भाईचारगी पैदा होती है, जिसकी बिना पर एक आदमी दूसरे आदमी से मिलता है, उससे अच्छी तरह बातचीत करता है। इस बातचीत के दौरान उसका दिल मिलता है। तो हम दुनिया में सबसे बेहतर अमल में से एक अमल ये भी है किसी दूसरे आदमी को सलाम करें। आज के दौर में क्या है कि आदमी सलाम से पहले बात करता है, सलाम से पहले बात करता है, जो खसलत अच्छे खसलत में से ये खसलत नहीं है। अय्युल इस्लाम खैरुन के मुताबिक ये नहीं है और वतक़रउस सलामा के मुताबिक ये नहीं है। इसलिए वतक़रउस सलामा इसके मुताबिक अगर ज़िंदगी काटनी है तो हमें एक दूसरे को सलाम करना है और एक दूसरे को सलाम की तलक़ीन भी करनी है और एक दूसरे को सलाम करने की सलाह भी देनी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आपस में कि एक दूसरे को सलाम करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है हम लोगों ने, जिसके बिना पर आपस में एक दुश्मनी, भाईचारगी ख़त्म, उख़ुवत ख़त्म, एक दूसरे में जो मोहब्बत होनी चाहिए वो ख़त्म। ये है आज का अंजाम। इस हदीस के मुताबिक इस बात की हमें एक वजूद, एक सबूत मिल जाती है कि हम अगर इस इस्लाम के खसलत का सबसे बेहतर अगर काम अंजाम अगर देना चाहेंगे तो हम लोगों को पहला काम क्या करना होगा, एक दूसरे को खाना खिलाना होगा, दावत देना होगा। कम अज़ कम एक आदमी को साथ में लेकर अपने पास बैठकर खाना खाना होगा। अगर आप खाना खा रहे हों तो एक दूसरे आदमी को दावत में शुमार करना होगा, अपने खाने में उसको शामिल करना होगा। अब अगला आदमी जो करे सो अलग बात, लेकिन आपको कम अज़ कम उसको बुलाना होगा, उसको दावत आपको देना होगा, जब आप एक अच्छे खासे मुसलमान कहलाएंगे। वतक़रउस सलामा, सलाम किस आदमी को की जाए, कौन से आदमी को सलाम किया जाए? हर आदमी को, आम आदमी को, आम ख़ास हर आदमी को सलाम करे। ये इस्लाम की खसलत का एक बेहतरीन काम है कि कोई भी आदमी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कोई भी आदमी छोटा और बड़ा नहीं है, हर आदमी एक बराबर है। अब उसके आमाल के मुताबिक कोई जन्नत में जाएंगे, कोई दोज़ख में जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे, कोई कहीं जाएंगे, लेकिन आमाल के मुताबिक ही सारा काम होगा। आमाल के मुताबिक सारा काम होगा। चूँकि बुनियल इस्लाम
علی خمسن، اس کے مطابق بھی ایک بات ہم اٹھاتے ہیں وہاں سے، اس حدیث سے بھی ایک بات اٹھاتے ہیں، وہ بھی بخاری ہے کہ اسلام کے ارکان 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، 5 چیزوں پر اسلام کے ارکان رکھی گئی ہے، جس کے مطابق ہمیں ہر ارکان کو ادا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا، ان ارکان کو ہم لوگوں نے پانچوں کے پانچوں اعمال کو، ارکان کو ہم لوگوں نے پس پشت ڈال دیا۔ نماز ہم لوگوں نے چھوڑ دی، روزہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، حج کرنا ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی اور ایک رب ہونے کی گواہ دینا ہم نے چھوڑ دیا۔ اس بات پر آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر رائے بھی دے سکتے ہیں۔ تو کل ملا کر بات یہ نکل کر آتی ہے کہ ہم لوگ اگر سچے مسلمان ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں شانتی، انتی اور بھائی چارگی، اخوت، یہ سب کچھ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایک دوسروں کو دعوت دینا ہوگا، دعوت میں شمار کرنا ہوگا، ایک دوسرے سے اچھی طرح بات کرنی ہے، اور ایک دوسرے کو سلام کرنا ہوگا۔ علی من عرفت، آپ اسے جانتے ہوں، ومن لم تعرف، یا نہیں جانتے ہوں، آپ اسے سلام تو کریں۔ پہلا کام پہلے سلام کیجئے، اس کے بعد ساری باتیں آپ کی ہونی ہی ہونی ہے۔ جو بھی بات آپ کر رہے ہیں ان باتوں کے پہلے ہیڈنگ لگا دیجئے کہ سلام کرنا ہے، ہیڈنگ لگا دیجئے کہ آپ کو سلام کرنا ہے۔ اگر ہیڈنگ میں اگر آپ کا سلام لکھا رہے گا تو پھر آپ یقیناً کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے، یقیناً آپ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اور ای الاسلام خیر کے مطابق آپ اپنی زندگی گزارنے پر کامیاب و کامران ہونے لگیں گے۔ یہ ہے اسلام کی خصلت کی سب سے بہتر خصلت، یہ اس حدیث کے مطابق آئی سامنے کہ کھانا کھلانا، سلام کرنا، خواہ آپ اسے جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں۔ دوست، انہی چند باتوں سے میں آپ سے رخصت لینا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آگے دیکھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور آگے اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اسی سلسلے کے مطابق۔ اگر آپ زیادہ سے زیادہ دیکھنا یا جاننا، یا آپ دین سے محبت کرتے ہیں، تو آپ اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ اگر دل چاہے لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر کے بیل بجا سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر میں چھوڑتا ہوں، دل چاہے تو کر لیجئے گا۔ اس کے بعد جو باتیں یہاں ہوئی انشاءاللہ العزیز آپ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ایک دوسرے کو سلام کرنے، سلام کو پھیلانے، سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔